کہوں گا کہ ہماری عورتیں فوجی لباس پہن لیں، اگر بہت ہی شوق ہے باہر نکلنے کا تو فوجی لباس میں نکلیں تاکہ ان کا روب طاری ہو، اور وہ بتا دیں ہم صحابیات کی نمائندہ ہیں، ہم نمائندہ ہیں ازواج مطہرات کی، بنات طاہرات کی، ہم سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کہ ہم نمائندہ ہیں۔ وہ بتا دیں کہ اسلام عزت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، بلند نگاہی دیتا ہے، اور کسی بدماش قسم کے انسان کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ فیصلہ کر لے کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو میدان جہاد میں قربان کر دیا تھا، آج عورتیں حضرت خنسا کی نمائندگی کرتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ شکایت ہو رہی ہے پولیس میں کہہ رہے ہیں، میں بات بتا دوں جہاں شکایت لے کر جائیں گی وہیں پر شیطان کے چیلے بیٹھے ہوں گے، اور وہ بھی وہی کرنا چاہیں گے جو مجرم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ تجربے میں آئی ہوئی باتیں ہیں، اور بڑے زبردست اعداد و شمار ہیں بدکاریوں کے اور مظالم کے اور اغوا کے اور غصب کے اور استحصال کے اور قتل کے، بے شمار واقعات ہیں۔ کھول لیجئے انٹرنیٹ پر مضامین، کھول لیجئے اور ویڈیوز کھول لیجئے اور دیکھیے ان عورتوں کا حشر جنہوں نے خود اپنے کو پیش کر دیا، جنہوں نے اپنے مظاہرے کیے، ان کا حشر کیا ہوا۔ اس لیے خواتین سے کہوں گا عزت کے ساتھ رہو، عظمت کے ساتھ رہو، شرافت کے ساتھ رہو، اور اپنی طاقت کا اظہار کرو، اور کسی کی بھی غلط نگاہ دیکھو تو اس کو بتا دو کہ پیروں تلے رون دوں گی تجھ کو۔ آج یہ جو نعرہ چلتا رہا کہ بھئی میں لڑکی ہوں اور بہت کچھ کر سکتی ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک الیکشنی مظاہرہ ہے، لیکن مسلم عورت کا جہاں تک تعلق ہے وہ بڑے سے بڑے فوجی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس کی عزت بڑی بلند ہوتی ہے، وہ بڑی حیادار ہوتی ہے، وہ عفت مآب ہوتی ہے، اور جتنے ذلیل کتے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی عزت کو اگر چھیڑ دیا تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایسی عورت سے کہوں گا کہ بناؤ سنگار کے چکر میں مت پڑو، اپنے گھر میں بناؤ سنگار کرنا شوہر کے لیے کرنا، گھر میں رہو عزت کے ساتھ، اور باہر نکلو تو اس طرح کہ جیسے تم ایک فوجی ہو، جیسے تم ایک ایسی باعزت خاتون ہو جس کے خلاف زبان سے نہ کوئی بات کہی جا سکتی ہے، نہ نگاہ سے کوئی غلط پیغام دیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ تم جہاں پر یہ دیکھو کہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو تم پھر ایک فوجی بن کر اس کے منہ پہ ایک ایسا تھپڑ رسید کرو کہ اس کو تجربہ ہو جائے کہ یہ کسی اور قسم کی خاتون ہے، یہ بڑی باعزت خاتون ہے، یہ وہ خاتون ہے جو اپنی بھی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اپنے باپ کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے شوہر کی۔ یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ معلوم ہو جانا چاہیے، اور اس کا ثبوت خواتین کو دینا چاہیے۔ انہیں طے کر لینا چاہیے کہ اب ہم کو حجاب میں رہنا ہے، اور حجاب میں رہ کر جس طرح حماس کی خواتین نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے، جس طرح وہاں حماس کی خاتون کے ساتھ کوئی اسرائیلی مجرم اور خبیث چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے، وہی بات تمہارے اندر پیدا ہو۔ پورے حجاب کے ساتھ رہو اور عزت کے ساتھ رہو، تمہارے لباس کو دیکھ کر نگاہیں جھک جائیں، اور تمہارے طور طریق کو دیکھ کر، تمہاری گفتگو کو دیکھ کر یہ محسوس کر لیا جائے کہ یہ ایک ایسی شہزادی ہے اور ایک ایسے بلند خاندان کی ہے اور اتنی اعلیٰ نسبت والی ہے کہ اس کی شرافت کی چوٹی تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے، اور اس کو اگر تکلیف دی گئی یا اس کی حیا کو چھیڑا گیا تو یہ اپنے پیروں تلے رون دے گی۔ یہ طاقت پیدا کر لو، جس دن تم یہ طاقت پیدا کر لو گی تو انشاءاللہ تمہارے گھر کے جو بچے ہوں گے وہ بھی شیر ہوں گے، اور ان کے اندر بھی جرأت ہوگی اور ہمت ہوگی، اور وہ ایک طاقت بن کر ان تمام مجرموں کا جو ادھرم سنسد کے وہ بھیڑیے ہیں اور وہ گندے ناپاک جانور ہیں جو ٹارگٹ کرتے ہیں اہل حق کو، جو ٹارگٹ کرتے ہیں سچائیوں کو، ان کا بھی علاج کرنے والے افراد
تیار ہو جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی ہراس کرنا چاہتے ہیں خواتین کو، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، اور یہ چینل کی ہنسی و تفریح نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا بچے گا نہیں، اور اس کے لیے صرف داد و فریاد نہیں ہوگی، علاج ہوگا، اور وہ علاج ہوگا ویسا علاج جیسا علاج حضرت خنسا جانتی تھی، اور صحیح بات یہ ہے کہ تمام صحابیات جانتی تھیں، اور ان کی مائیں ازواج مطہرات جانتی تھیں، اور ان کی جو سردار کا مقام رکھتی ہیں بنات طاہرات جانتی تھیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کہہ دیا کہ جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ ہوں گی، تو اے عورتوں تمہیں کیا ہو گیا، اے عورتوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ان جنت کی خواتین کی سردار کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتی ہو؟ آخر تمہاری شرم خود کہاں چلی گئی؟ تم نے کیوں منڈی میں اپنے کو پہنچایا؟ تم نے کیوں ان گندے اور ناپاک لوگوں کو اپنا منظر دکھایا؟ کیوں اس کی نوبت آئی؟ اگر تم کم از کم اس کا ہی اہتمام کرتی کہ جو صحیح معنی میں حجاب ہے، جو تمہاری شرم کی دلیل ہوتا، تمہاری حیا کی ہوتا، تمہاری عفت کی دلیل ہوتا، تمہاری عظمت کی اور تمہاری سیادت کی دلیل ہوتا، اگر تم اس کا ہی استعمال کرتی تو ہمت نہ ہوتی۔ یاد رکھو برطانیہ کی وہ صحافی خاتون کہ جو صحافی بن کر افغانستان آئی تھی اور طالبان کی جیل میں رہیں، ایون ریڈلی، وہ جب وہ جیل سے نکلی ہیں تو انہوں نے ان کی سچائی کو دیکھا، صداقت کو دیکھا، دین کو دیکھا، حیا کو دیکھا، اور اس کے بعد ان کے مذہب کو قبول کیا، اور پھر وہ اب ایسی صحافی بن گئی، دائی بن گئی، مبلغ بن گئی کہ مکمل حجاب کے ساتھ برطانیہ میں اور انگریز خواتین کو خطاب کرتی ہیں، حق کا پیغام دیتی ہیں۔ اور وہ تو ایک مثال ہے، سینکڑوں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں۔ 20,000 خواتین سال ہو گئے، 15-20 سال پہلے رپورٹ آئی تھی کہ برطانیہ میں 20,000 انگریز خواتین نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کی عورتیں جانتی ہیں کہ جو ہمارے مرد ہیں شرابی، ہمارے جو شرابی مرد ہیں، بے حیا مرد ہیں، گندے ناپاک مرد ہیں، جو سڑکوں پر بدکاریاں کرتے ہیں، ننگے ہونا چاہتے ہیں اور ننگا کرتے ہیں، ان کے اندر ان کے خلاف وہ ریاکشن پیدا ہوا جس کے نتیجے میں انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا، انگریز خواتین، امریکن خواتین نے پورے برقعے کے ساتھ سفر کیا، کام کیا اور اپنے کردار کو پیش کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہماری خواتین، خاص طور پر ہندوستان کی خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے اس کردار کو سامنے لاؤ اور اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرو، تاکہ جو بھی اس طرح کے بدماش ہیں ان کو جیل بھی لے جایا جائے گا تو یاد رکھو کہ وہاں جیل کے جو لوگ ہیں، جو پولیس ہیں، وہ ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کریں گے۔ مت رہو، ضمانت تمہیں وہ لوگ نہیں دیں گے، تمہیں ضمانت ملے گی تو اللہ کے قانون میں ملے گی، نبی کی تعلیمات میں ملے گی، اور نبی کی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات اور صحابیات کے کردار میں ملے گی۔ بس اس کا فیصلہ کر لو، یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور یہ ایسا تماچا ہوگا ان ظالموں کے منہ پر اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں پر کہ اس کے بعد پھر کبھی یہ پنپ نہ سکیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن